لڑکی بچی نے کویسچن کیا ہے کہ ہمیں دوست بناتے ہوئے یا سہیلی بناتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ہونی چاہیے کہ اگر نیک ہو، متقیہ ہو کوئی، تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ دوستی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم جس کو دوست بنا رہے ہو پہلے یہ دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کے دین پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اس کی عادات اور اطوار ہوتی ہیں ویسے ہمارے اندر وہ چیزیں سرایت کریں گی، ہماری بھی عادتیں ویسی ہو جائیں گی۔ چونکہ ہم ایک مذہبی آدمی ہیں تو ہم سب سے پہلے مذہب کو ہی فوقیت دیں گے، ہر ایک کو دینی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارا تعلق خاص مذہب سے ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو فوقیت دیں گے، اور اس کے بعد پھر یقیناً ہمارا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو پھر دیگر چیزوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا اپنے دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جس شخص سے دوست کر رہے ہیں وہ دوستی کر رہے ہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کے ساتھ ہائی ہیلو کرنا، غیر مسلم کے ساتھ اگر وہ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، آفیسز میں ہیں تو تھوڑا بہت اس کے ساتھ بیٹھنا یہ منع بھی نہیں ہوتا، لیکن دوستی کا مطلب ہے کہ اپنے راز اس کو بتانا، اکثر اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا، بہت ہی زیادہ گھل مل جانا، اس کو ہمارا مذہب اسلام ناپسند کرتا ہے۔ لہذا حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ دوستیاں صرف مسلمان سے ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی ایسا اعلانیہ طور پہ وہ غلط عقائد کا حامل نہ ہو، جیسے آج کل بہت ہی شترے ہوئے محار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تنقید کرنا یا انبیاء علیہم السلام کی شان میں خدا نخواستہ کوئی گستاخی یا الٹی سیدھی باتیں کہنا، اس طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام کے بارے میں نازیبہ کلمات صراحتاً آپ کے سامنے کوئی کہہ رہی ہو تو پھر اس سے اجتناب کریں، وہ دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ لہذا جو بچیاں ہر قسم کی لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں پھر وہ اپنے ذہن کو خرابی اور گندگی سے محفوظ رکھ پائیں، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ پھر اسکول کالج وغیرہ کے اندر، اسکول میں چلے کم لیکن کالج یونیورسٹی کے اندر خاص طور پر کچھ آزادانہ ماحول بھی ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی بچی ان کے ساتھ دوستیاں کر لیتی ہے تو پھر غلط قسم کے خیالات ذہن میں جنم لیتے ہیں اور پھر وہ غلط اقدامات کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، اور یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس کے بعد جب یہ چیزیں بڑے بڑے امور ہیں اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں، مثلا بخیل نہ ہو، جھوٹ بولنے والے نہ ہو، جھوٹی کسی لڑکی سے تو کبھی دوستی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ جھوٹا انسان جو ہے وہ آپ کو چوراہے پہ مروائے گا، یہ سمجھ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے جھوٹا انسان انتہائی ناقابل اعتماد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہت سی باتوں میں جھوٹ بول رہا ہو۔ ہم بعض اوقات بہت بڑے جھوٹے کو کہتے ہیں کہ نہیں یار میرے ساتھ کم از کم جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ جس کے خون میں جھوٹ سرایت کر جائے پھر وہ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو کیا چھوڑیں گے؟ اس لیے جھوٹی کم از کم نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والی، اسی طرح اور خراب عادتوں میں یا خراب قسم کے اخلاق میں، غصہ بہت زیادہ کرتی ہے، پھٹ پڑتی ہے بہت جلدی، تو اس قسم کی لڑکیوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب ایسی لڑکی ڈھونڈنا تو بہت مشکل کام ہے، تو پھر میرا مشورہ یہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر اگر میں کسی کو دوست بناتا تو آپ کو دوست بناتا، لیکن آپ کے صاحب کا دوست تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا اللہ میرا خلیل ہے، باقی میں نے کسی سے دوستی نہیں۔ تو دیکھیں تعلق سب کے ساتھ ہے، لیکن میرے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی آپ کو صحیح دوست نہیں ملتا تو پھر بس آپ ان سے ملاقات ہی رکھیں، ہائے ہلو ہو، دعا سلام ہو، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، لیکن دوستی نہ کریں۔ دوستی اسی شخص سے ہونی چاہیے کہ دوستی کا میں نے مفہوم آپ کو بتایا، اپنے راز آپ اس کو بلا جھجک بتا سکیں، اکثر وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہیں، اور اٹھے بیٹھیں، آگے دائیں بائیں مطلب چلیں پھریں اس کے ساتھ، اور بہت زیادہ آپ کی کلوزنس ہو جائے، یہ صرف انہی اوصاف کے حامل لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ نہ کریں۔ تو اس لیے یہ ہمارا مشورہ مانیں گے تو ساری زندگی سکھ سے رہیں گے۔ ایک کالر